آیت نمبر 15 سے سورۃ النازیات کی آیت نمبر 15 سے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا، اس سے ان کے تذکرے سے مراد انسان کی موت کا یقینی اور پھر قیامت کے احوال کا تذکرہ کر کے یہ بات ثابت کرنا مقصود تھا کہ جیسے انسان کی زندگی حق ہے، موت بھی حق ہے، جیسے موت حق ہے ایسے ہی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی حق ہے، کیونکہ مشرکین مکہ اس بات کا انکار کرتے تھے۔ تو ان باتوں کے کرنے کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر رسول کا تذکرہ کیا، جنہیں اللہ اور اس کے رسول کتاب و سنت کے اندر موسیٰ کلیم اللہ کہا ہے۔ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ان کے تذکرے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا، آقا آپ پریشان مت ہوئیے گا، آپ قرآن کی دعوت دیتے ہیں، یہ انکار کرتے ہیں، آپ زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں، موت کا تذکرہ کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ انکار کرتے ہیں نا، یا آپ کی باتوں کی تکذیب کرتے ہیں، آپ پریشان مت ہوئیے گا، آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا یہ نا آپ کے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی۔ قرآن مجید سورۃ الحجر کے اندر 14ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ محبوب ہم جانتے ہیں جو یہ لوگ آپ کی دعوت کے خلاف یا آپ کی دعوت کے جو ہے نا وہ تنزیہ تنقیدی رب و لہجے میں آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، آپ کا سینہ اس بات پہ جو گھٹن محسوس کرتا ہے ہمیں وہ بھی معلوم ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو جا بجا اللہ تعالیٰ نے جیسے قوم کو سمجھایا ہے نا، جا بجا اپنے نبی کی حوصلہ افزائی بھی کی اور تسلی بھی دی، آپ پریشان نہیں ہونا۔ جہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ آیا ہے، ہنگامی مسئلہ ہوا ہے، پریشانی کا معاملہ ہے، یہ کیا ہے، والے ربی کا فاصبر، اللہ واسطے صبر کرو، آپ اللہ واسطے فاصبر علی ما یقولون، جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا اس پہ صبر کیجیے۔ تو یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے نا، یہ ہمارے نبی کو تسلی دینا۔ آپ جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں، ان کا انکار کرنا ان کی جیسے گمراہی کی دلیل ہے ہی ہے نا، تو آپ سمجھیں اس پہ آپ پریشان نہ ہو۔ آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبر ہیں جیسے کہ موسیٰ، فرعون کے پاس گئے، اس نے ان کا انکار کر دیا، تو انہوں نے نبوت کا کام چھوڑ دیا؟ نہیں۔ ایسے ہی سابقہ نبیوں کی جو یہ سنت طریقہ تھا، قوموں نے ٹھکرایا، قوموں نے تکذیب کی، قوموں نے انکار کیا، اور نبی اپنی زندگی تک قوم کے ساتھ برسر پیکار رہے، دعوت دیتے رہے، آپ بھی آگے بڑھتے جائیں۔ تو یہ حوصلہ افزائی کے لیے لوگ حال کیا عطا کا آئی ہے آپ کے پاس حدیث و موسیٰ علیہ السلام کی بات، ان کی خبر آئی ہے کہ آپ نے وہ واقعہ گویا کہ سوال کے انداز میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن جن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جا بجا سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی تفصیل سے موجود ہے، سورۃ الشعراء کے اندر بھی ہے، اور دیگر صورتوں کے اندر قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ موجود ہے۔ فرعون کی طرف جانا، پھر اس کے آگے معاملات، پھر وہ جادوگروں کو اکٹھا کرنا، یہ سارا واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ شروع کہاں سے کیا ہے ان کا واقعہ؟ اذ، جب، ناداہو، ان کو بلایا، نادا ینادی، منادی کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، بلانا۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ربہ، اس کے رب نے، کس کے رب نے؟ موسیٰ علیہ السلام، بالواد المقدس طویٰ، وادی مقدس کے پاس، وادی مقدس، اور وہ وادی مقدس طور سینا جو ایک پہاڑ ہے اس کے دامن گیر
وہ ایک وادی تھی، وہاں پہ بلایا اور وہاں پہ نبوت کا تاج آپ کو پہنایا اور آپ کو نبی بنا کر کیا ارشاد فرمایا، اذهب، اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہو طغی، بلا شبہ وہ فرعون جو ہے وہ باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، اس نے حدوں کو پامال ہی کر دیا، اس کی بغاوت آگے آ رہی ہے، جائیے آپ اسے سمجھائیے، آپ دعوت دیجیے، مانے نہ مانے الگ بات ہے، آپ کی طرف سے اتمام حجت تو ہو جائے گا کہ ہم نے دعوت دی تھی، اتمام حجت قائم کرنے کے لیے جاؤ آپ دعوت دو، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ہمارے عذاب میں اس نے غرق ہونا تھا، لیکن ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی طرف دعوت دیے بغیر، موسیٰ کو بھیجے بغیر علیہ السلام اسے غرق کر دے، تو قوم نے کہنا تھا یہ تو زیادتی بنتی، پھر یہ بتائے کو نہیں ہے، کچھ سمجھائے نہیں ہے، کوئی دعوت ہی نہیں ہے، گو کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تو ہمارا نظریہ ہے اللہ ظالم ہے، نہیں ہے، اللہ نے کبھی بھی کسی پہ زیادتی نہیں کی، بلکہ جسے قدسی اللہ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی، وہ اللہ کے بندو میں نے اپنی ذات پر اس بات کو لکھ دیا ہے، حرام لکھ دیا ہے کہ میں کسی پر ظلم کروں، اللہ ظالم نہیں کرتا، اور یہ نظریہ ہے، یہ سوچ اور عقیدہ ہے، اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرتے نہیں۔ اتمام حجت کے لیے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، جاؤ دعوت دو، فقل، اور اسے کہیے، حل لاکا، کیا ہے آپ کے لیے، الا ان تزکا، کہ تو میری بات سنے اور تیرا تزکیہ کر دیا جائے، تیرا تزکیہ نفس کرو، تجھے قرآن بتاؤں، تجھے جو ہے وہ سیرت بتاؤں، عقیدہ توحید اپنانے کی دعوت دوں، کیا آپ کو بتاؤں آپ کا رب کون ہے، اور یہ عقیدہ صحیح جو ہے میں اپنا تعارف پیش کروں، اور یہ تزکیہ، یہ شرک و کفر سے آپ کو عقیدہ توحید و سنت کی دعوت دوں، وَأَهْدِيَكَ، اور میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اِلَىٰ رَبِّكَ، آپ کے رب کا رستہ، آپ کے رب کی ہدایت، فَتَخْشَىٰ، ہستا کہ تو ڈر جائے اس اللہ سے، کتنے پیارے انداز میں دعوت دی، اور یار تو سمجھنا چاہنا ہے کہ آتا ہے میں سمجھانا، کیڑی سن گیا لے، آقا موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے، اور پھر اور گل سن، جے تو سیاڑا بننا چاہے تو تینوں سیاڑا بناؤ، جے سمجھدار بننا چاہنا ہے آ تینوں سمجھاوا، جے ہدایت لینا چاہنا ہے تے آ تینوں میں ہدایت دا رستہ دساں، کتنے کمال دی بات ہے سادہ جی، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، پھر ہدایت بھی کس کی طرف، رب کی طرف، سارے نبیوں نے قوموں کو کس طرف اکٹھا کیا ہے، اللہ کی طرف اکٹھا کیا، وہ جو در بدر کبھی اس در کبھی اس در کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ان سارے ادھر ادھر سے ہٹا کر ایک ہی در پہ نبیوں نے بلایا، یہ نبیوں کی دعوت ہوا کرتی تھی، ورنہ پھر یہی ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ملا نہ وصال، پھر انسان کاہے کا نہیں ہے اگر انسان رحمان کو نہیں پہچان سکے، کہا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کے رب کا رستہ اور آپ کے رب کا تعارف، جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکماً یہ کہا تھا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کی زندگی کا یہ فریضہ ہے اور آپ کی نبوت کا بنیادی یہ مقصد ہے، آپ جانیے رب کے سوا کوئی معبود، اللہ الہ الا اللہ، یہ ہمیں بھی جاننا فرض ہے، اللہ کی ذات کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے احکامات کو، جو انسان نے پہچانا نہیں اس نے انسان ہونے کا حق نہیں، انسان بنے، رحمان کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اپنے معبود برحق کو پہچانو، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، یہ اختصار کے ساتھ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے فرعون کے محل میں،
جب وہاں پر پہنچے نا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى تو اسے دکھائی بہت بڑی نشانی. کس نے؟ بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھائی. کس کو؟ فرعون کو. الکبریٰ آیت الکبریٰ بڑی نشانی. وہ کیا تھا؟ ید بیضاء اور عصا، جو ان کے ہاتھ میں وہ لاٹھی وہ عصا، یہ بھی نشانی ہے. معجزہ کے طور پر اللہ تعالیٰ باقی جسم سے ذرا جدا گانا یوں بغل میں ہاتھ ڈالتے نکالتے تو وہ ذرا باقی جسم سے جدا گانا سفید نظر آتا. ید بیضاء چمکتا سفید ان کا ہاتھ، یہ بھی بطور علامت نشانی تھی ان کے نبی ہونے کی. تسی کرو ہم رائے دے کہ کڈو حملہ ہو جائے. نہیں، نبی نہیں نا. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور سچے نبی تھے. لگتے بغل میں ہاتھ ڈالتے نکالتے تو وہ ذرا سفید ہو جاتا. سبحان اللہ، یہ معجزہ تھا. اور عصا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو بطور علامت نشانی نبوت کی صداقت کے لیے، اللہ تعالیٰ ویسے بھی سچے تھے، قوم کو دکھانے کے لیے. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا بھی، وَعَصَىٰ اور اس نے نافرمانی بھی. تو اتنا بڑا وہ جب انہوں نے جو لاٹھی تھی زمین پر پھینکی وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، خوف زدہ ہوا. تو وہ جو ہے نا پریشان ہو کر اپنے قوم قبیلے اور وزیروں مشیروں کو جمع کر کے جب اکٹھا کیا نا تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو جادوگر ہے. موسیٰ جادوگر ہے، جادو کے ذریعے آپ کی سلطنت آپ کی بادشاہت کو یہ چھیننا چاہتے ہیں. بتاؤ پھر کروں کیا؟ انہوں نے کہا تمہیں جادوگر ساتھ مقابلہ کروائیے. مقابلہ بھی ہوا. دیکھیں ثم ادبر یسعی پھر یہ واپس پلٹا. یسعی کوشش کرنے لگا. کوشش سے مراد کیا؟ سوچنے بھی لگا، ہیلے بہانے ساری اپنی تدبیریں. تو فحشر فنادا بالآخر اس نے جمع کیا سب کو. فنادا پکار کر اٹھا، اپنا ایک مجمع بلایا، اپنے وزیر مشیر جتنے اس کے کرندے تھے اور جو اس کو رب مانتے تھے، جو اس کو اپنا سب کچھ کرتا دھرتا مانتے تھے، سب کو اکٹھا کر لیا، بٹھا لیا. اور سب سے پہلے بزدلی دیکھیں. فقال تو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. نعوذ باللہ، سب سے بزدلی. حالانکہ میرے خیال سے عقل مند ہوندا دنا ہوندا تے سمجھداری دا مظاہرہ کی کردا یار جڑیاں گلاں ہو رہی ہیں انہاں دی کوئی فرق نہ کرے. لیکن ہکا بکا اور ڈگمگایا پریشان سب سے اپنے آپ کو پہلے سنبھال بھائی یارو جانو میں تو سب سے بڑا رب ہوں. یہ کر رہا تھا. تو جب اس نے یہ خدائی کا دعویٰ کر دیا، مختصر سے میں ساتھ واقعہ بھی آپ کو سمجھا دوں. تو ہوا کیا، اس نے جب یہ دعویٰ کیا تو قوم اس کے ساتھ پہلے تھی، اس کے ڈر کے مارے ذبح کر دیتا تھا، مارتا تھا، سزائیں میخیں ایڑیوں کے اندر جسم کے اندر یہ ٹھونس دیتا تھا. بڑی تکالیف اس نے اپنے رب کو کہنے ڈنڈے دے زور تے اپنا آپ رب بنوا رہے. اللہ اکبر. حالانکہ یہ پورا اسلام پڑھ لیں، زبردستی ہمارا مذہب کسی کو مسلمان کرتا نہیں. دعوت ہر انسان کو دیتا ہے لیکن لا اکراہ فی الدین، اس دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں. پکڑو بھی ہن مسلمان ہو تو دن چھڑنا نہیں تو نہیں، ایسا نہیں. ڈنڈے کے تو اس نے ڈنڈے کے زور پر اپنے آپ کو منوایا ہوا تھا رب. اس نے وہ سارے وزراء سے مشورہ کیا، قصہ مختصر مشورہ ہو پایا. کہا جی ہم جادوگر لاتے ہیں. تو جادوگر بڑے بڑے علاقے کے بلائے، وہ بھی موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں. جی کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم جادو کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جادو کرنا تھا نہیں، مقابلہ کرنا تھا. آیات الہیہ کے ذریعے، معجزات کے ذریعے ان جادوگروں کے جادو کو توڑنا تھا. جی بتاؤ پھر کون سا دن رکھا؟ کہا یوم الزینہ. وہ جب دریا تھا، وہ جب اپنی موجوں میں ہوتا تو اس وقت جو لوگ جو ہے نا دور دراز کے علاقہ جات کے اس کی
وہ میلے کی شکل اختیار کر جاتے اور وہاں پہ آتے. میلہ لگتا تھا اس دور کا، یوم الزینہ، وہ میلے کا دن، میلے ٹھیلے کا دن. کیا ایسا کرو وہی دن جب پورے اطراف سے لوگ آئے ہوں گے، بڑا مجمع ہوگا، کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ. تم اپنے جادوگروں کو بلاؤ، میں موسیٰ نبی بھی پیش ہو جاؤں. لو جی، وقت مقررہ پر موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے اور ان کے جادوگر بھی آئے. کہا تم پھینکو گے یا میں پھینکوں؟ پوچھا، بات چیت ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی تم اپنا جادو پھینکو. انہوں نے رسیوں پہ جادو کیا ہوا تھا، وہ رسیاں پھینکی، ہر ایک رسی ایک دوڑتا بھاگتا ہوا سانپ بن گئی. کیا بن گئی؟ سانپ. اب موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سے گھبرائے، فطرتی تقاضا تھا، کیونکہ موسیٰ نبی بھی انسان تھے. کیا تھے؟ انسان تھے، بشر تھے. تو یہ فطرتی تقاضا ہے. ایسے اژدہا کو، سانپ کو دیکھا جائے، ہمیں وہی بندہ اٹھ کے مارے پر ایک بھی ڈر جاتا ہوندا کہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام جیسے ڈرنے لگے نا، اللہ نے کہا قال لا تخف، موسیٰ مت ڈریے. اب آپ کے ہاتھ میں یہ جو عصا ہے نا، اسے پھینکیے. وہ جیسے پھینکا، وہ ساری رسیوں پر کیا ہوا جادو، جس سے پوری کی پوری قوم جو ہے وہ گھبرا رہی تھی، وہ ڈر رہی تھی، اور وہ سانپ سے وہ خوف زدہ تھے. ایک ہی لمحے کے اندر وہ سارے نکل گئے. یہ ہے آیت من آیات اللہ، آیت الکبریٰ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی تھا. تو یہ سوٹا، کہو جی، تھا تو یہ لاٹھی، تھی تو یہ لاٹھی، عصا تھا، پھینکا ہے. اسے سانپ بنانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ نبی کا معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام. جب وہ سارا نکل گیا نا، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ. لو جی، ایک ہی لمحے کے اندر وہ جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے نا، وہ سارے مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا موسیٰ اور موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ہم ایمان لائے. ہونے پہلے تو بھی زیادہ پریشان ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بلایا میں نے، خرچہ میرا، کھانا پینا میرا، ڈیمانڈ میری، تے معاہدے میرے نال. پہلی فرصت کے اندر ہی تسی موسیٰ تے ایمان میں لائے ہیں، شکست خوردہ ہو گئے. اور وہ جادوگر تھے، انہوں نے جو اس وقت جادو کیا تھا نا، اس سے بڑا اور اس سے آگے ان کے پاس جادو تھا ہی نہیں. وہ آخری اربا تھا. اور وہ آخری اربا جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی پہلی فرشتے ہی وہ جاتا رہا تو وہ سمجھ گئے اس سے آگے تو جادو کی کوئی قسم ہی نہیں ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے نہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اب اس سے آگے ان کا مقابلہ بنتا نہیں. پھر فوری وہ ایمان. اس نے پتا کیا تھا؟ اب کہا لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. سورۃ طٰہٰ کے اندر تفسیر. اس نے کہا جی تسی آ جاؤ باز نہیں تھے، میں نہ تو اے کھجورا نے کھجور کے اوپر لٹکا کے تو سولی دیاں گا، تے سولی تے لٹکا کے تو پھانسی دی موت دیاں گا، اور موت بھی عبرت دی ایندی بناواں گا، خلاف سمت تواڈے اعضاء کٹ دیاں گا. جے سجا ہاتھ کٹیا تے کھبا پیر کٹ دیاں گا. یہ دھمکی لگائے. تو وہ لمحہ بھر کے جو مومن بنے تھے نا، صدیوں کے مومنوں سے زیادہ مضبوط بن گئے. بس اوقات نا لمحہ بھر کا سچا ایمان، لمحہ بھر کا سچا ایمان کئی سالوں کے ایمان سے بڑا مضبوط ہو جاتا. اب اکیلے موسیٰ نہیں تھے، وہ ایک لمحے میں ایمان کو صحیح قبول کرنے والوں نے کیا کر دیا؟ کہا فقض ما انت قاض. پنجابی جیڑا تیرے کو ہوندے ہی کر لے، فقضی آپ کر گزرو، جو تو کرنا چاہتا ہے کر گزر. جیڑے تیرے کو ہوندے کہنا تینوں کرنا تائیں، تینوں کھلے رستے نہیں، جہاں تیرے کو جڑا فیصلہ ہوندے نہ کر لے. یہ جب کیا قالوا لن نغفرک. اب کبھی بھی موسیٰ، ہارون اور ان پہ اترنے والی شریعت اور جو ہم نے کیا قبول، ان ساری باتوں کے اوپر کبھی بھی تیری فرعونیت کو ہم ترجیح دے سکتے نہیں. اب کر تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، جام شہادت کو نوش کر لیں گے،
لیکن آپ تیری جھوٹی ربوبیت کے دعوے کو قبول کر سکتے نہیں. خواب کبھی بھی تجھے ترجیح نہیں. اب یہی ہوا فَأَخَذَهُ اللَّهُ تو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے اسے نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى دنیا اور آخرت کی عبرت ناک سزا کے اندر عذاب کے اندر. نَكَالَ الْآخِرَةِ وہ کیسا مزید معاملہ آگے بڑھتا رہا. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ سلسلہ چلتا رہا. اس نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنے ناجائز قبضے اور ان کو غلامی میں رکھا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کر نکلے. آگے وہ دریا ہے اور پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام وہی لاٹھی جو اژدہا بنی تھی اور ان کی تباہ و ذلت و رسوائی کا سبب بنی تھی, جو ان کے جادو کے خاتمے کا ذریعہ بنی تھی, آج وہی اللہ اکبر لاٹھی اور وہی جو ہے وہ عصا اب سمندر سے عبوری کا ذریعہ بن رہی ہے, وہ دریا سے عبوری کا ذریعہ بن رہی ہے. کہا اس کو لگاؤ, لگایا, رستے بن گئے ایک ادھر اور ادھر. جناب درمیان سے موسیٰ علیہ السلام چلتے ہوئے سمندر عبور کر جاتے ہیں اور پیچھے وہی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سمندر میں فرعون کو غرق کر دیا اور عبرت کا نشانہ بنا دیا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. یہ پچھلے دنوں شیخ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ان کے ایک شعر میں سنا تھا بڑی مزے کے, وہ نا اللہ اکبر کے انداز میں نا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اوپر نا بات کر رہے تھے. بڑے پیارے جملے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑیا عقل نسی مندی منا کے چڑھیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑیا عقل نسی مندی منا کے چڑھیا. گول جے انڈے وچوں چوزا کڈیا. اللہ اکبر اللہ بڑیا. آسمان نو چھت بنا کے وچوں پانی کڈیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑیا عقل نہیں سی مندی منا کے چھڑیا. جس دریا وچ فرعون نو ڈبویا سی, جس دریا وچ فرعون نو ڈبویا سی, اس دریا وچوں موسیٰ نو باہر کڈیا. اللہ اکبر اللہ بڑیا عقل نہیں سی مندی چھڑیا. تو یہ یقینی بات ہے, اپنے عقل میں اپنے دماغ میں اپنے رب کو بڑا مان کر دیکھو. یہ دنیا کے جتنے بڑے فرعون آج بھی ہیں ان کا سامنا ہو جائے اللہ کبھی آپ کو شکست دے گا نہیں. اللہ فرماتے ہیں اس سارے واقعہ کے اندر ان فی ذالک بلا شبہ اس میں لعبرۃ لمن یخشی, بہت بڑی عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اس سے ڈرنا چاہتا ہے, جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے, تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے. فرعون کے واقعہ کو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پڑھتا جائے اسے پتا چلے گا رب کے باغیوں کا سامنا کیسے کرتے ہیں, اور جب بڑی بڑی دشمنیاں ہوں اس دور کے اندر رب کے توحید کے علم کو کیسے بیان کرتے ہیں. واقعہ موسیٰ کے اندر یہ پیغام ہے. اللہ اکبر. انتم پھر سے اللہ تعالیٰ عقیدہ آخرت کو سمجھانا چاہتے ہیں, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے سلسلے کو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں. انتم کیا تم سب اشد و زیادہ سخت و زیادہ مشکل و خلقاً تخلیق کے اعتبار سے ام السماء یا آسمان بناہا جسے اللہ تعالیٰ نے بن ستونوں کے بنایا. مطلب اس کا یہ ہے تو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے کہ آسمانہ بظاہر اعتبار نہ آسمانہ سات آسمان نے کوئی ستون نہیں کوئی دیوار نہیں, وہ زیادہ بظاہر مشکل ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں جس رب نے آسمانوں کو بن ستونوں کے کب سے کھڑا کیا ہے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ, کیا تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ وہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. اللہ کے لیے دلالت اولا کے ساتھ یہ بہت زیادہ آسان ہے. جو آسمانوں کو بنا سکتا ہے, کھڑا رکھ سکتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے زلزلے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئی, بتاؤ کہیں خبر سنی ہو آسمان گرا ہو؟ کیوں جی, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں, کہیں دراڑ ہی آ گئی ہو. زلزلہ آتا ہے دیواروں میں دراڑیں نظر آ رہی ہیں, دراڑیں آ جاتی ہیں,
لیکن کہیں آسمانوں میں کوئی شگاف کوئی دراڑ کوئی نظر آتی ہو نہیں. کیوں؟ وہ رب نے کھڑا کیا اپنی قدرت کے ساتھ اپنے حکم کے ساتھ. ایک وقت آئے گا اذا السماء انشقت، جب یہ پھٹ جائے گا دراڑے گا تار تار ہو جائے گا، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، زمین کے اوپر زلزلہ ہوگا، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ باہر نکال پھینکے گی. زمین کو کبھی ہم نے باتیں کرتے ہوئے دیکھا نہیں، یہ زمین بولے گی، اس کے اوپر کرنے والے جو کچھ بھی ہوں گے وہ سب کچھ بیان کر دے گی. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں اپنے عقیدوں کو درست کرو، تمہارا اللہ کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل ہے نہیں. وہ آسمان ہے رافع، جس آسمان کو اللہ نے بلند کیا، سم کہا اس کی چھت کو، فسواہا پھر اس نے آسمانوں کی چھتوں کو برابر بھی کر دیا. سونا بنایا، کتنے اونچا نیواں نظر آتا ہے نہیں. اللہ اکبر. بڑا سونا، فسواہا اللہ نے اسے برابر بنایا. اغطش لیل و اغطش، اور اس نے ڈھانپ دیا ہے لیلہا اس کی راتوں کو، واخرج ضحاہا اور آسمانوں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور کیا نکلتا ہے، اور اس کے ذریعے اندھیرے رات آتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور صبح سورج طلوع ہوتا ہے وہ اندھیرا ختم اور روشنی چھا جاتی ہے. اللہ اکبر. والارض بعد ذلك دحاہا، پھر اس کے بعد اس اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا بنا دیا ہے، بچھونا بنا دیا ہے، فرش بنا دیا ہے، بچھا دیا زمین کو، جس کے اوپر دن کو بھی رات کو بھی اندھیروں میں بھی روشنیوں کے اندر بھی ہم خود بھی بھاگتے دوڑتے ہیں، ہمارے بچے بیوی اولاد اور جانور، یہ سب کچھ اس کی زمین کے اوپر دوڑ رہا ہے. یہ کس کی قدرت ہے؟ اس نے اپنی قدرت کے ساتھ پانی کے اوپر زمین کو بچھونا بنا دیا. اور اس سے اگلی کمال کی بات کیا ہے، اخرج منہا، اس زمین سے اس نے نکالا، ماءہا اس زمین کے لیے اس زمین کا پانی بھی، ومرعاہا اور اسی زمین سے اس نے چارہ بھی نکالا. پانی پیندے ہو کہ نہیں پیندے؟ تو نکلتا ہے زمین ہے. زمین سے یہ پانی اس نے نکال کر ہماری زندگی کے بقا کے لیے بہت بڑی نعمت پیش کی ہے. اور ومرعاہا چارہ بھی ہے، اور وہ چارہ بعض تو ایسا بھی چارہ ہے جو ہم مل کر ہم بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں. کیوں جی؟ اساگ دا موسم ہے، گندلا اسی دے پتے کنے کھانے جی جانور نے. کیوں جی؟ مولیاں اسی کھا جانی تے چھلا دے پتے جانور نے. گنے اسی چوپنے دے پاند کنے کھانے جانور نے. ٹھیک ہے. چول اسی مونجی اسی کھانی ہے تے پھاک جانور نے، پرالی جانور. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسانوں کے لیے حیوانوں کے لیے اللہ نے کچھ یکساں نعمتیں بنا دی ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماتے والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا تاکہ یہ زمین کا جو پانی کے اوپر ہے جنبش ہلائے نہ. تسی جانا ہوئے سرگو دے جا پہنچو لاہور، جانا ہوئے حافظ آباد زمین ہلے تسی پہنچو چلیوٹ. کیوں جی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام زمین کو ٹھہرا دیا ہے تاکہ زمین آپ کو ہلائے نہیں. متاعا لکم ولانعامکم، یہ ساری نعمتیں آسمان، یہ سورج، یہ نظام اور یہ زمین اور یہ سارے نباتات یہ جمادات، یہ ساری کی ساری متاعا لکم تمہارے فائدے کے لیے، ولانعامکم اور تمہارے چپاؤں کے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنے رب کبریا کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے قصص اور واقعات ہمارے لیے ویسے عبرت اور نصیحت ہے، ہمیں سمجھ کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بھائیوں سے گزارش ہے وقت کی حابب بندی کیا کریں، تھوڑا بر وقت ہے اب لیکن معاشہ شروع ہو رہی ہے، آپ بھی ذرا پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، بر وقت کلاس کلوز ہو جائے. جزاکم اللہ خیرا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ ہمارے سب کے سب گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو ہم نے جان کے کیے بھول کے ہوئے، اللہ چھوٹے بڑے ہوئے خوشیوں غمیوں میں ہوئے،
اللہ بچپنے لڑکپن جوانی بڑھاپے میں ہوئے، اللہ چھپکے ہوئے اعلانیہ ہوئے، اللہ کاروبار تجارت دکان مکان میں ہوئے، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے بچوں کو معاف فرما، اللہ ہماری بچیوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے بڑوں نوجوانوں بزرگوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خواتین کو معاف فرما، اللہ اپنے رحمت کے ساتھ معافی نہیں، اللہ معاف فرما کے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نیکیاں بنا، اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما، اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، اللہ جو گھروں میں اسپتالوں میں اللہ دائمی اور عارضی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ چھوٹے بڑے مبتلا ہیں، نوجوان بوڑھے بیمار ہیں، اللہ خواتین، اللہ سب کو اپنے خزانوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار، اس گھر کے جتنے افراد اللہ دائمی عارضی بیمار، سب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، اللہ ہمارے سب کے گھروں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، اللہ برکتوں کا نزول فرما، اللہ شفاؤں کا نزول فرما، اللہ محبتوں کو پیدا فرما، اللہ نفرتوں کو دور فرما، اللہ بغاوتوں اور سرکشیوں کو دور فرما، اللہ محبت و مودت کی زندگی نصیب فرما، اللہ ہمارا مل بیٹھنا، یہ پڑھنا پڑھانا اللہ ذریعہ نجات فرما، اللہ ویسے برکت بنا، اللہ ویسے رحمت بنا، اللہ شفا کا ذریعہ بنا، اللہ گھروں پر رحمتوں کی اصول کا ذریعہ بنا، اللہ جہنم سے آزادی اور جنت کے اصول کا ذریعہ بنا، اللہ حوض کوثر سے جام پینے کا، اللہ میزان کی کامیابی اور پل صراط کی عبوری کا ذریعہ بنا، اے الہ العالمین ہمارے جتنے مقروض ہیں قرضوں میں آسانیاں پیدا فرما، اللہ جو تنگ دست ہیں خوشحالی نصیب فرما، اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ پاک طیب پاکیزہ وافر رزق عطا فرما، اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو دکھی ہیں سب کے دکھوں کو دور فرما، اللہ ہم کی، اللہ ہماری سب کی جو نیک حاجات تمنا ہیں اللہ اپنی بارگاہ سے پورا فرما، اللہ دین دنیا کو بہتر فرما، اللہ ایمان کی زندگی عطا فرما، اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، اللہ باوضو موت نصیب فرما، اللہ اپنے آپ بالکل سجدے کی موت نصیب فرما، اللہ تشہد و شہادت کی مقبول موت نصیب فرما، اللہ تیرے در کے بیکاریوں فقیروں نے، اللہ ہم تیرے سوالیوں نے تیرے گھر سے تیرے در سے جو مانگے اللہ اپنے رحمت کے ساتھ عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے اللہ تیرے ارادے میں ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ دنیا آخرت کی ہر بلائی نصیب فرما، اللہ دنیا آخرت کی ہر ذلت رسوائی سے محفوظ فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتہ